اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک اللہ ہی نے قوم عاد کو، پہلی قوم عاد کو اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو بھی ہلاک کیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر تھے، سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک گرایا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر ان بستیوں کو گھیر لیا، ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت میں شک کرو گے اور اسے جھٹلاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 55 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان اور اپنی عظمت اور اپنی جلالت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں انسان کی زندگی اور موت ہے، اور انسانوں کی تخلیق بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ وہی انسانوں کی تخلیق کرتا ہے، انسانوں کو بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ فرمایا یہ بھی اسی کی شان ہے، اور پھر انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ بھی پیدا زندہ کرے گا اور دوبارہ اٹھائے گا، اور وہی انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رزق کی اور اس کے روزی کا بندوبست کرتا ہے، اسی کے قبضے میں یہ بھی ہے۔ اور فرمایا شعرا ستارے کا بھی رب وہی ہے۔ شعرا ستارے کی پوجا کرنے والوں کو گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا ذکر کر کے ڈرایا گیا ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ شعرا ستارے کی یا کسی بھی چیز کی پوجا کرنے والوں، گزشتہ قوموں کا حال سنو اور دیکھو کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی
پکار اور عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو پکارا اور ان کے بارے میں نظریہ رکھا کہ یہ حالات تبدیل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، جس میں سے سر فہرست اور مشہور قومیں جو ہلاک ہوئیں، جو طاقتور بھی تھیں، وہ قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح، قوم لوط ہیں۔ فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، بے شک اللہ ہی نے عاد اولا کو ہلاک فرمایا ہے۔ عاد اولا، اولا کہتے ہیں پہلی، قدیم۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی دو قومیں عادیں تھیں، ایک کو اولا کہہ دیا اور ایک اخرى تھی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو عاد اولا کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد وہ لوگ تھے قوم عاد کے جو ہلاک ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ جو بچ گئے تھے وہ عاد اخرى ہیں۔ اور دوسری تفسیر وہ فرماتے ہیں کہ اس سے عاد اولا سے مراد قوم عاد ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر اللہ نے بھیجا تھا، اور عاد اخرى سے مراد قوم سمود ہے، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ دو قومیں پے در پہ آئیں، انہی کو ایک کو عاد اولا کہا جاتا ہے، پہلی عاد، اور دوسری قوم سمود کو دوسری عاد کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال بڑی مضبوط ترین قومیں تھی، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور ان کی کچھ تفصیل اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمائی ہے۔ پارہ نمبر 8 نکالیں جی، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 72، صفحہ نمبر 193، صفحہ نمبر 193۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 72 سے پہلے یہ پورا رکوع قوم عاد کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کس نبی کو بھیجا تھا، اور اس نے آ کر کیا کہا تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جو کہ تمام انبیاء کا مشن اور پیغام تھا کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور پکار کرو، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو، کسی کی پکار اور عبادت نہ کرو۔ لیکن اللہ کے نبیوں کی دعوت کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، نبیوں کو ہی بے وقوف کہنے لگے۔ بڑے بڑے سرداروں نے اول نمبر پر جھٹلایا، پھر ان کے جو ماننے والے تھے چھوٹے طبقے کے لوگ، وہ بھی انہی کی پیروی میں جھٹلانے لگ گئے۔ تو پہلے نمبر پر چودھری پیش ہوتے ہیں، نبیوں کو جو ہے وہ جھٹلانے والے ہوا کرتے تھے، بڑے لوگ، مالدار، سردار قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جس وقت انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا، تو اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے، کیونکہ وہاں پر ہلاکت کا ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 72 میں فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے اپنے نبی کو حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا، اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے، اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ہم نے ان لوگوں کی جڑ بھی کاٹ کے رکھ دی، یعنی ہم نے ان کو بالکل بنیادوں سے اکھیڑ دیا، ہلاک کر دیا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔
ایسا اللہ نے ان کو ہلاک کیا، فرمایا ان کا نام و نشان تک نہ رہا، بالکل جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیا۔ اگلا صفحہ نکالیں جی، دوسری قوم کا ذکر ہے۔ یہ اگلا رکوع پورا جو یہ ابھی آیت جہاں پر مکمل ہوئی، پورا اگلا رکوع یہ قوم سمود کے بارے میں ہے، جس کو عاد اخرى کہا گیا ہے۔ اس کو بھی اللہ نے ہلاک کیا ہے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت نمبر 79 دیکھ لیں جی، اگلے صفحے کی آیت نمبر سورۃ الاعراف کی 79 78 دیکھیں جی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آ پکڑا ان کو چیخ نے، زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے، جاثمین الٹے پڑے ہوئے تھے ہلاکت کے بعد۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ، فرمایا ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم۔ لقد، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا۔ ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی۔ ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا تھا، تمہیں عذاب سے بچا رہا تھا، لیکن تمہیں جو ہے میری خیر خواہی کا احساس نہیں تھا، تم مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے، الٹا مجھے ہی برا بھلا کہا۔ یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ خیر خواہوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی خیر خواہی کے ساتھ بندے کو سمجھا دے نا تو بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا خیر خواہ نہیں ہے۔ ہوتا تو وہ خیر خواہ ہے، اس کے حق میں مخلص ہوتا ہے، لیکن انسان کو سمجھ اس وقت نہیں آتی جب وہ پریشانی کے اندر گھر جاتا ہے، پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو میری خیر خواہی کر رہا تھا، مجھے اچھا سمجھاتا تھا، اس وقت پھر سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس وقت ٹھوکر لگتی ہے۔ فرمایا انہیں بھی جب عذاب نے پکڑ لیا نا، عذاب شروع ہوا، اس وقت یہ کہنے لگے اوہو ہم نے تو غلطی کر دی، ہم تو حضرت صالح علیہ السلام کی ہمیں بات ماننی چاہیے تھی، ہم نے غلط کر دیا ہے۔ تو فرمایا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے خیر خواہی جو ہے وہ اچھی چیز ہے، کوئی خیر خواہی نصیحت کرے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اپنی اکڑ میں نہیں رہنا چاہیے، اس اکڑ کا نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح وَقَوْمَ نُوحٍ، فرمایا ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، کوئی چیز باقی نہ چھوڑی، جتنے نافرمان تھے سب کو پکڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اسی طرح قوم نوح، فرمایا اس سے پہلے، ان قوموں سے پہلے کس کو ہلاک کیا تھا؟ قوم نوح کو بھی ہلاک کیا تھا، وہ بھی غیر اللہ کے پجاری تھے۔ سب سے بڑا ان قوموں کے جرم اور بھی تھے، لیکن سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں کس کو؟ مخلوق کو شریک کرتے تھے، خالق کی پوجا نہیں کرتے تھے، مخلوق کو پوجتے تھے۔ انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، فرمایا یہ قوم نوح ان سے پہلے ہلاک ہوئی، وہ زیادہ ظالم تھے، وہ زیادہ سرکش تھے۔ زیادہ ظالم کیسے تھے؟ پہلی قوموں نے بھی شرک کیا، قوم نوح نے بھی شرک کیا، زیادہ ظالم کیسے ہو گئے؟ اس لیے کہ ان کی تبلیغ کا وقت زیادہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت عرصہ ان کو تبلیغ کی ہے، اس لیے یہ زیادہ ظالم ہیں، ان کو تبلیغ زیادہ وقت کی گئی ہے۔ 950 سال، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ مجرم ہیں، زیادہ ظالم ہیں اور سرکش تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو 950 سال ان کی تبلیغ کا حصہ ہے، عمر نہیں ہے، عمر زیادہ ہے، عمر تقریباً علماء کرام فرماتے ہیں 1300 سال تھی۔ کتنی؟ 1300 سال، تبلیغ 950 سال کی ہے، تو عمر تو زیادہ تھی۔
تو سب سے زیادہ عرصہ انہوں نے ہی تبلیغ کیا، جس کا قرآن نے تذکرہ فرمایا سورۃ العنکبوت میں۔ فرمایا اسی طرح والمؤتفقۃ اہوا، کون سی قوم؟ الٹی ہوئی بستیاں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک گرایا۔ اس سے مراد ہے قوم لوط۔ کون سی قوم مراد ہے جی؟ قوم لوط۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے الٹا کر کے پھینکا تھا۔ یہ دیکھیں سورۃ ہود نکالیں جی، پارہ نمبر 12، صفحہ نمبر ہے جی 278، صفحہ نمبر 278 اور آیت نمبر سورۃ ہود کی 82، آیت نمبر سورۃ ہود کی 82 ہے جی، صفحہ نمبر 278 ہے جی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور جس وقت ہمارا حکم آ گیا قوم لوط پر، حکم سے مراد عذاب، حکم سے مراد کیا ہے؟ ہمارا عذاب ان پر آ پہنچا، جعلنا عالیہا، ہم نے اس زمین کو الٹ کر اس کے اوپر سافلہا، فرمایا اوپر والے حصے کو سافلہا نیچے کر دیا، یعنی الٹ کر دیا، اس اوپر والے حصے کو الٹ کر کے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اوپر سے ہم نے پتھروں کی، کنکر کی بارش برسائی، من سجیل منضود، جو لگاتار گرتے رہے، لگاتار بارش برستی رہی، مسومۃ عند ربک، تیرے پروردگار سے وہ نامزد کیے گئے تھے، ان پتھروں کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں مجرم کا ہے، جس مجرم کو جو پتھر لگنا تھا اس کا نام اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو فرمایا یہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے الٹ کر کے، اس کو الٹا کے جو ہے وہ نیچے پھینکا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ والمؤتفقۃ اہوا، فرمایا الٹی ہوئی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھینک گرایا۔ اور فغشاہا ما غشا، ڈھانپ لیا اس کو جس چیز نے ڈھانپ لیا اس کو جس چیز نے، میں نے پہلے بھی اسی طرح کے لفظ آئے تھے اسی صورت میں نے عرض کیا تھا، یہ مبہم رکھا ہے اللہ نے، کس چیز نے ڈھانپا کوئی پتہ نہیں، فغشاہا ما غشا، ڈھانپ لیا اس کو جس چیز نے ڈھانپا، یہ اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت بیان کر رہے ہیں، یعنی بہت ہی خطرناک چیز تھی جس نے بھی ڈھانپا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، فرمایا کون کون سے اپنے پروردگار کی نعمتوں میں شک کرو گے اور جھٹلاؤ گے۔ پیچھے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، ظالموں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کوئی ربط اور جوڑ نہیں سمجھ آ رہا، پیچھے ہلاکت ہے آگے نعمت کا ذکر ہے، ہلاکت بھی نعمت ہوتی ہے، ہلاکت نعمت ہے، کسی قوم کا ہلاک ہونا یہ کوئی نعمت ہے، تو نعمت کا ذکر کیسے ہے، پیچھے ہلاکت ہے آگے نعمت ہے، تو دو مطلب مفسرین نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں، ایک تو یہ کہ ظالموں کو ہلاک کرنا اور ظالموں کی ہلاکت یہ باقی مسلمانوں پر نعمت ہوا کرتی ہے، ظالموں کا ہلاک ہونا یہ مسلمانوں پر کیا ہوتی ہے، آج اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ہلاک کر دے تو فلسطین والوں کے لیے نعمت ہے کہ نہیں، غزہ والوں کے لیے نعمت ہے کہ نہیں، تو اس لیے پیچھے قوم کی ہلاکت ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں تم کون کون سی اپنی رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس کی نعمت کا جو ہے وہ انکار کرو گے، تو اس لیے ظالموں کی ہلاکت وہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، یہ دیکھیں سورۃ الرحمن نکالیں جی، سورۃ الرحمن
پارہ نمبر یہی ہے 27 اور سورۃ الرحمن ایک سورت چھوڑ کے آگے وہ سورت ہے، اور صفحہ نمبر ہے جی 641، آیت نمبر ہے سورۃ الرحمن کی 41، صفحہ 641 سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 41۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، فرمایا مجرم قیامت کے دن اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ان کے چہروں سے یہ پہچان ہوگی کہ یہ مجرم ہیں، اور فرمایا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، ان کے سر کے بالوں کو اور پاؤں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہذہ جہنم، یہ جہنم ہے وہ، التی یکذب بہا المجرمون، جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ لوگ دوزخ کے ارد گرد کھولتے ہوئے پانی کے درمیان دورہ کرتے ہوں گے۔ یہ ان کے لیے فرمایا مجرموں کی سزا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں ذکر مجرموں کا ہے، آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ مجرمین کو سزا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، دوسرے لوگوں کے لیے عبرت، دوسرے لوگوں کے لیے مجرم کی سزا کو دیکھ کر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے یا ٹھیک ہو جائے، یہ اس کے لیے نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ قوموں کی ہلاکت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمایا، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔